अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। जी, वेलकम टू सेठी से सवाल। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि बहुत से सवाल आते हैं, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके जवाब मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पे दिए होते हैं, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप www.thefridaytimes.com पे ज़रूर जाया करें। वहाँ हर हफ़्ता मेरा एक मज़मून आता है जिसमें मैं बहुत से बातें जो हैं इसी किस्म की जिसके जवाब देता हूँ, ये कोशिश करता हूँ देने की। तो बेहतर ये है कि अगर आप वो पढ़ लिया करें, वो अंग्रेज़ी में भी होता है और उर्दू में भी होता है। तो उसमें बहुत से सवाल के जवाब मिल जाएंगे आपको। इत्तेफाक करें या ना करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है और मैं बकर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब पाकिस्तान में 20 केसेस थे उस वक्त हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया। आज जब 20,000 केसेस हो चुके हैं कोरोना के, तो हुकूमत लॉकडाउन ख़त्म कर रही है, क्या अब नहीं फैलेगा? और दूसरा सवाल ये है कि जो 81-71 वाला मैसेज है कई लोगों ने किया है, हमारे भी कई गरीब लोग हैं, अब यहाँ तक तो कोई इमदाद नहीं पहुँची। अच्छा, वो बड़ी एक मज़े की एक किसी ने तस्वीर बनाई है, एक पेंटिंग की है एक बच्चे ने। वो एक कागज़ के ऊपर उन्होंने ऐसे करके ना बहुत से रंग डाल डूल के ना तो लाइनें को ऐसे करके बना दी और कहा ये पीस ऑफ आर्ट है। तो किसी ने कहा ये तो लॉकडाउन है। दिस इज दी इमरान खान साहब की लॉकडाउन पॉलिसी। मतलब है कोई पता नहीं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई लकीर इधर जा रही है, कोई लकीर उधर जा रही है, कोई गोल तारा। बड़ी मज़े की है वो, देखिए। तो यही सूरत हाल है कि दुनिया ने लॉकडाउन किया, किसी ने जल्दी कर दिया, किसी ने थोड़ा लेट किया, मगर सब ने लॉकडाउन किया और उसका मतलब यही था कि इसको रोक दिया जाए और रोक दिया जाए टेस्ट करके, इसको टर्न बैक किया जाए और जब बैक हो जाए तो फिर उसके बाद खोल दिया जाए। और जो नुकसान है वो पहले महीने ही 1-2 महीने का नुकसान ले लेते हैं हम कारोबार का और गरीबों का ख्याल कर लेते हैं, उनके लिए वो राशन और कोई पैसे वैसे का इंतजाम कर लेते हैं। कड़वा घूट करके करना ही पड़ेगा गरीबों के लिए क्योंकि वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनका हम हिसाब कर लेते हैं। मगर मैशत को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए 2 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने 1.5 के लिए लॉकडाउन कर देते, उसके बाद खोल देंगे और बचाव हो जाएगा। या हमने क्या किया, हमने कहा पहले दिन से हमने कहा लॉकडाउन करें ना करें। अच्छा, वो कुछ कहीं किया कहीं नहीं किया, वो बढ़ता गया, फिर बढ़ता गया जैसे आप कह रहे हैं। और फिर ये कहा कि नहीं हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा अरे भाई करना पड़ेगा हमने, और एस्टैब्लिशमेंट ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि आप नहीं करते तो हम कहते हैं अब करना पड़ेगा। तो किया, वो किस किस्म का किया, वो भी अधूरा किया। सिंध के साथ लड़ाई झगड़ा किया, पंजाब इधर जा रहा है, केपी उधर जा रहा है, इस्लामाबाद जो है वो कह रहा है हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, कुछ नहीं किया। वो इस तरीके से किया कि और बढ़ गया। अब सूरत हाल ये है कि वो चढ़ रहा है और ऊपर, और अब कह रहे हैं कि और डबलिंग होगी, जो पहले दिन से हम कह रहे हैं, और अब जाके कहते हैं लॉकडाउन खोल देना। क्यों? क्योंकि वो अवाम बड़ी बेचैन है। क्या अवाम कहीं और बेचैन नहीं थी दुनिया में? वहाँ लीडरशिप ने क्या किया, अवाम को समझाया, और जहाँ नहीं समझा डजंट मैटर, कर दिया। अब करके खोल देंगे, वो खोल रहे हैं, अब ठीक हो जाएगा सारा कुछ। तो कभी कभी अवाम की बेचैनी को भी कंट्रोल करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और उनकी जो जेन्युइन ग्रीवेंस होता है कि भाई हमें खाने को नहीं है, ये नहीं, वो देना पड़ता है। और अगर अभी कारोबारी लोगों का थोड़ा सा नुकसान हो जाता है महीने के लिए कि उनका कारोबार ठप हो जाता है, सो व्हाट, मुल्क के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, सारा वक्त प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। उसके अलावा भी तो बहुत सी चीजें होती है ना। और हुकूमत किस लिए होती है? गरीबों का ख्याल करने के लिए होती है ना, सिर्फ अमीरों का ख्याल करने के लिए तो नहीं होती। हमने जो गरीबों के लिए 1.5-2 अरब रुपया, 200 अरब रुपया इकट्ठा कर दिया। अभी लोग मुझे फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं जी हम यहाँ बैठे हुए, हम लिया में बैठे हुए, हम यहाँ बैठे हुए, हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो भूखे, हमें तो बड़ा बुरा हाल है। तो कहाँ है ये सब कुछ? इसलिए क्योंकि ये देना नहीं चाहते, ये और चीजों पे खर्च करना चाहते हैं। तो फिर कहते खोल दे, होता जो हो। ये हो रहा है। तो आप कह रहे हैं जी कि वो इन्होंने इनका फलसफा बड़ा क्लियर है इनके पास, इनसे ये सोच समझ के कर रहे हैं जो कर रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं करना। अब ये हमें बता रहे हैं जी कि मजमून छप रहे हैं कि एडवांस कंट्रीज में तो बड़ा अच्छा है लॉकडाउन करके और बचा लेना, क्योंकि मईशत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे जैसे मुल्कों में मईशत को
پروٹیکٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے لوگ کچھ مرتے ہیں تو مرے. یہاں تک کہ لوگوں نے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کے ساتھ اتنے ارب ڈالرز کا پاکستان کا نقصان ہو جاتا ہے اور ادھر اتنے لوگ مر جاتے ہیں تو کیا بہتر ہے؟ 500 بندہ مر جائے, 1000 بندہ مر جاتا ہے, کچھ تھوڑا بہت ہسپتالوں پہ پریشر پڑ جاتا ہے, معیشت بچے گی نا, امیر لوگ پیسے بنائیں گے, ملازمتیں چلیں گی, ایکسپورٹس ہوں گے. یہ کھاتا ہے وہ. اب جانوں کو کے اوپر بھی, انسان کی جان کے اوپر بھی انہوں نے ایک ویلیو لگا دی ہے کہ اگر 2000 بندہ مر جاتا ہے پاکستان میں تو ان کی کیا ویلیو ہے؟ 2 ارب روپے ویلیو ہے, 10 ارب روپے ویلیو ہے, 100 ارب روپے ویلیو ہے. یہاں تو ہمیں 400 500 600 1000 ارب روپے کا نقصان. مگر ہمارے یہاں کیا, آپ نے 200 ارب روپیہ 300 روپیہ, ہمیں کہتے ہیں 1 کروڑ, آپ نے 1000 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے, جھوٹ بولتے ہیں. بچے نے, میں کہتا ہوں ابھی تک 200 ارب روپیہ بھی آپ نے غریبوں کو نہیں دیا. تو کیا واٹس دا بگ ڈیل؟ پیسے نہیں دینا چاہتے, غریبوں کا خیال نہیں کرنا چاہتے, یعنی اپنا خیال کرو, جا کے نوکریاں لو اور بیٹھو اور مرو. امیر لوگ جو فیکٹری اونرز ہیں, آپ کا خیال ہے ان کو کرونا لا کے لگے گا؟ وہ تو پہلے سے ٹیسٹ کر کے بیٹھے ہوئے اور پروٹیکشن لے کے بیٹھے ہوئے, اور انہوں نے دفتر نہیں جانا فیکٹریوں میں, وہ تو گھر بیٹھ کے چلائیں گے اپنی فیکٹری فونوں کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر. ان کو کچھ نہیں ہوگا, اگر کسی کو ہوگا بھی تو وہ ملازموں کو ہوگا. تو یہ سچویشن ہے پاکستان کے اندر. آپ کی ایلیٹس, آپ کا, وہ کہتے ہیں جی کہ اشرافیہ نے لاک ڈاؤن, کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرے. اشرافیہ تو کہتی ہے لاک ڈاؤن نہ کرو, مگر اشرافیہ کے کھاتے میں ڈال دیے. تو مطلب ایک طرف اشرافیہ کی بات بھی سنی جا رہی ہے, دوسری طرف غریبوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ تو میں تو اشرافیہ کے خلاف ہوں. تو یہ سچویشن ہے. انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی ہے. وہ کہتے ہیں پیپل ڈیزرو دا گورنمنٹ دے گیٹ. میرا خیال ہے پیپل ڈیزرو دا گورنمنٹ دے گیٹ کا مطلب یہ کہ جس قسم کی حکومت آتی ہے عوام خود ہی اس کو لے کے آتی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں ایسی سچویشن نہیں ہے یہاں, عوام اس حکومت کو نہیں لے کے آئی. جو لوگ لے کے آئے ان کو سوچنا چاہیے کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. السلام علیکم سیٹھی صاحب. سیٹھی صاحب میں راجہ رمضان بحرین سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ انڈیا جب, کیونکہ ہم کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ایل او سی پہ وائلیشن کرتا ہے, تو آئے دن اس میں مطلب فائرنگ وغیرہ یہ وہ کرتا رہتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں, مطلب ہماری طرف سے کوئی ایسا, مطلب ہم لوگ کیوں نہیں پریشر ڈال سکتے انڈیا کے اوپر, کہ تاکہ ہماری طرف سے پریشر ہو, کہ جیسا کہ مطلب ابھی اس نے کشمیر پہ کیا تھا. تو یہ لاک ڈاؤن جب کرفیو لگایا تھا اس نے کشمیر پہ, تو اس ٹائم ہمیں نہیں چاہیے تھا کہ اسے سیدھا سیدھا وارن کرتے کہ یہ کرفیو ہٹا, نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جا. کیونکہ ہماری اکانومی تو ویسے بھی نہیں ہے, ویسے بھی ہم تو مطلب کرائسس میں ہی رہتے ہیں, تو وہ بھی نیوکلیئر ہے, ہم بھی نیوکلیئر ہیں, تو ڈر کس چیز کا ہے؟ تو یہ تو جنگ کے علاوہ تو یہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, حل ہی نہیں ہے. باتوں سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سالوں سے بات چل رہی ہے, 70 سال سے یہی رونا رو رہے ہیں ہم لوگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر جنگ جب ہوگی, جب ہم چاہیں گے, تو جب پاکستان کہے گا کہ جنگ ہونی ہے تو ہو جائے گی. تو ادروائز تو میں یہ سمجھتا بھی ہوں یہ بھی کہ ان باقی ممالک جو ہیں, یورپ وغیرہ, امریکہ وغیرہ, انہوں نے جنگ ہونے ہی نہیں دینی, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہونی ہے. تو کیوں نہ ہماری طرف سے مطلب کوئی ایسی پالیسی ہو کہ ہم ہمیشہ ان کو ہماری طرف سے تھریٹ رہے. اچھا بات یہ ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کاؤنٹر پریشر کیوں نہیں انڈیا پہ ڈال رہے ہیں, اور جنگ کی صورت جنگ کیوں نہیں چھیڑتے, اور جنگ کے ذریعے یہ مسئلے کو حل کیوں نہیں کرتے انڈیا والا. اچھا راج صاحب ایسے ہے کہ 1947-48 میں جنگ ہم نہیں چھیڑی تھی نا کشمیر لینے کے لیے, اور تھریٹ کے بہت آگے چلے گئے تھے, اور آدھا کشمیر لے لیا, آدھا رہ گیا. اب اگر وہی فارمولہ فالو کیا جاتا, تو ہم نے ٹرائی کی تھی نا 1965 میں,
ہم نے 1965 میں اپنے بندے بھیج دیے تھے کشمیر کے اندر کہ اکساؤ جا کے ان کو، ارریگولر جسے ہم کہتے ہیں. پہاڑوں پہ چڑھ گئے، لوگوں کشمیریوں کو کہا آ جاؤ لو بندیوں، شروع کرو کو اپرائزنگ. ایوب خان کے زمانے میں بھٹو صاحب کا یہ پلان تھا. کیا ہوا؟ آپریشن جبرالٹر اس کا نام تھا. تو کشمیری تیار ہی نہیں تھے اپنی آزادی لینے کے لیے یا پاکستان کا حصہ بننے کے لیے. یہ حقیقت ہے. تو انہوں نے بتا دیا ہندوستان والوں کو کہ وہ آئے ہوئے ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ہندوستان نے کہا ایسی کی تیسی، یہ بات ہے. ہندوستان نے پریشر آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر دی، تو سیالکوٹ وغیرہ کے اوپر جنگ شروع ہو گئی. ایسے ہی ہوا نا. تو وہ جنگ میں کیا ہوا؟ تاشکند کے اندر جا کے روس کے ساتھ بیٹھ کے شاستری صاحب اور بھٹو صاحب اور ایوب خان صاحب نے مکا کر لیا کہ چلو یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور یہ واپس ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. کیا فائدہ ہوا اس کا؟ ہمارا نقصان ہو گیا تھا اس میں. اچھا اب آگے آئیے. اگلی جنگ جو ہوئی وہ 71 میں ہوئی. اس وقت بھی آپ نے گڑبڑ کی تھی. بنگالیوں کو ان کے حق خود ارادیت جو ہے ان سے ڈینائی کر دیا. ان کا ووٹ جیتے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے، میجورٹی ان کی تھی، پرائم منسٹر ان کا بننا چاہیے تھا. آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھٹو صاحب نے کہا نو. تو پھر انڈیا نے کہا ٹھیک ہے، ہم بنگالی جو تھے مسلمان بنگالی وہ چلے گئے ہندوستان کے پاس بھی ہماری ہیلپ کریں. انہوں نے ہیلپ کی. جب انہوں نے ہیلپ کی، آپ نے یہاں فرنٹ کھول لیے. ویسٹ پاکستان میں آپ نے ملٹری فرنٹ کھول لیے. انہوں نے ملٹری فرنٹ کو کاؤنٹر کیا اور ادھر اپنی فوجیں پوری کی پوری اندر بھیج دی. وہ پھر آپ ہار گئے اور 90,000 پرزنرز آپ کے وہاں چلے. تو یہ پریشر ٹیکٹکس ہی تھے نا آپ کی طرف سے. ان کی طرف سے کاؤنٹر پریشر آیا تو پھر آپ اس کو سنبھال نہیں سکے. یہ کارگل کیا ہوا؟ آپ نے پریشر ٹیکٹکس ہی استعمال کیے نا. چپ کر کے کارگل جا کے لے لیا. خیال تھا کہ کارگل لینے کے ساتھ انڈیا جو ہے سیاچن واپس کر دے گا اور کشمیر کے اوپر بات چیت شروع کر دے گا. کارگل لے تو لیا، رکھ نہیں سکے. انڈیا نے آپ کو انٹرنیشنل پریشر پلس ہیوی ملٹری آرٹلری کے ذریعے آپ کو ڈسلوج کر دیا. وہاں سے آپ کا نقصان ہو گیا. تو آپ نے پریشر ہی لائے تھے نا. آپ نے فزیکل پریشر لائے تھے. آپ نہیں کام چلا نا. پھر ڈپلومیٹک پریشر کے ذریعے اپنی جان چھڑانی پڑی. اسی طریقے سے جیسے 1965 میں انٹرنیشنل پریشر کے ذریعے جان چھڑانی پڑی فرام دیٹ وار. بات یہ ہے انڈیا از 10 times بگر. وہ کافی دیر تک آپ کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کنونشنل وار کرنے کی. اسی لیے جب آپ کے پاس اتنی اسپیس نہیں تھی یا ڈیفینس ویپنس نہیں تھی یا سپلائیز نہیں تھی یا جو بھی تھا، آپ نے کہا جی نیوکلیر ویپنس کر لیں تاکہ ڈیٹررنس ہو جائے. اب نیوکلیر ویپنس تو آگے اس کے آگے چلے گئے ہیں. آپ نے منیچر نیوکلیر ویپنس بھی کر لی. اب جو اگر کوئی جنگ ہوگی اور جب انڈیا حاوی ہو جائے گا ان دا شارٹ ٹرم، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ آ کے بہاولپور آپ کی ٹینک بریگیڈس کو توڑ کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ آپ نے اتنا لمبا چوڑا بارڈر کنونشن کے ساتھ روکنا ہے، تو کیا آپ نیوکلیر ویپنز استعمال کریں گے؟ کیا آپ ان کے اوپر اپنے نیوکلیر ویپنز استعمال کریں گے؟ تو پھر تو نیوکلیر وار ہوگی نا. تو کیا راجہ صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس اب مار پٹائی کر کے ختم کیتا جائے؟ تو ٹھیک ہے، پاکستان سارا ختم ہو جائے گا، انڈیا 1/10 حصہ انڈیا کا ختم ہو جائے گا. آپ 2-3 جگہ پہ بم مار دیں گے، ان کا اڑ جائیں گے. وہ 3-4 جگہ پہ مار دیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے. آپ سارا ملک ہی ختم ہو جائے گا، رہ ہی کچھ نہیں جائے گا. وہ تو اتنا بڑا ملک ہے تو کچھ رہ جائے گا. مگر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ جو نیوکلیر فال آؤٹ ہوگا وہ سارا اس ریجن کو تباہ کر دے گا. تو اس سے قبل کہ آپ اس سٹیج پہ پہنچیں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو جانے نہیں دے گی. وہاں آپ جنگ چھیڑتے ہیں ان کے ساتھ، 15 دن کے بعد آپ کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی، مہینے کے بعد وہ حاوی ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کو نیوکلیر ویپنز استعمال کرنے پڑیں گے. جب آپ نیوکلیر ویپنز استعمال کرنے پڑیں گے، اس پہ کوئی جیتنے والا نہیں ہے، دونوں ہار جائیں گے. تو ذرا سوچیے سمجھیے کہ جنگ کے ذریعے آج کل کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ جنگ کے ساتھ ہوتا کچھ نہیں. اسی لیے اب آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب آزاد کشمیر گئے ہوئے تھے. جب یہ انڈیا کے اندر یہ کشمیر کا آرٹیکل وڈرا کر لیا گیا اور ان کو حذف کر لیا گیا، تو بڑی شور تھا کہ کچھ کریں. یہاں تک کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا پرائم منسٹر صاحب آپ راستے میں سے ہٹ جائیں، ہمیں اجازت دیں، ہم ابھی جا کے یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، ہمارا خون کھولتا ہے، ہمیں غصہ چڑھا ہے، ہم یہ کر دیتے ہیں. ہاتھ کھول کے رکھو.
ہم اس وقت نہیں چاہتے، جن حالات میں ہم ہیں، معیشت گری ہوئی ہے، گھرے ہوئے ہیں، ہم ان حالات میں ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے ہوں. اور اگر ان کو موقع دے دیا تو نریندر مودی تو بیٹھا ہے گڑبڑ کرنے کے لیے، ہم ان کو موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ گڑبڑ کرے. اس وقت ہم آئسولیٹڈ ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان کے ساتھ ہے، تو اس لیے رہنے دیں، ہم نہیں کریں گے. تو ان کی باتوں میں بڑا وزن ہے. تو یہ جو بڑھ کے مارنا نا جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، سوچ سمجھ کے. اسی لیے لیڈرشپ ہوتی ہے، اسی لیے کنسلٹیشن ہوتی ہے. اور وار جو ہے نا وہ کہیں بھی آپشن نہیں ہے. آپ نے تاریخ پڑھ لی، وار کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے پوسٹ پون ہو جاتے ہیں یا اور خراب ہو جاتے ہیں. جب پوسٹ پون ہوتے ہیں تو خرابی ہو جاتے ہیں. اس لیے ڈپلومسی، پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس. امریکہ نے کتنے وارز کیے ہیں، کیا ملا امریکہ کو؟ امریکہ نے کھربوں ڈالرز وارز کیے اپنے گھر میں نہیں، باہر جا کے. ایک وار بھی نہیں وہ جیتا. افغانستان بھی ہار کے جا رہا ہے، ویتنام بھی ہار کے گیا ہے. کہاں کی میں آپ کو بات بتاؤں. میرا خیال مجھے ایک پروگرام کرنا چاہیے اب آپ ہی کے لیے کہ امریکہ نے کہاں فورن انٹرونشنز کی ہیں، اور وہ فورن انٹرونشنز بوتھ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل لیول پہ کی ہیں. تو اس کا کیا اثر ہوا ہے اس انٹرنیشنل انٹرونشنز کے اوپر؟ الٹا امریکہ کے گلے پڑی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وار از ناٹ این آپشن. آپ کہتے ہیں کہ وار از دا سولوشن، وار از ناٹ دا سولوشن.